الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 7 کی تفسیر کے تعلق سے علم حاصل کریں گے۔ یہاں پر جو آیت نمبر 7 ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر یعنی ایسے سے راستے پر صراط پر چلا جس پر تو نے انعام و اکرام کیا، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا یعنی یہود، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو راستے سے گمراہ ہو گئے یعنی عیسائی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں دو لوگوں کا یہاں ذکر کیا ہے، دو قسم کے لوگوں کا۔ ایک جن پر اللہ کا غضب ہوا، جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو راستے یہاں پر دو بتائے گئے ہیں، ایک جن پر اللہ کا غضب ہوا یعنی یہودی، اور دوسرے جو راستے سے بھٹک گئے یعنی وہ ہے عیسائی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن مجید میں المغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے، چنانچہ ان کا تذکرہ کرتے وقت فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَ وَبَاءُهُمْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے، اور فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَيْهِ غضب، سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ من ذالک۔ آگے آیت جو ہے طویل ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 60 کا۔ کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصہ ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ضالین نصارہ کو کہا گیا، اور چنانچہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ، کہ اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں، یہاں پر اشارہ نصارہ کی طرف ہے۔ اس آیت سے پہلے مسلسل جو ہے نصارہ کا ذکر آ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی المغضوب علیہم اور ضالین کی یہی تفسیر فرمائی کہ راستے سے جو بھٹکے وہ عیسائی تھے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہود مغضوب علیہ ہیں اور نصارہ گمراہ کن ہیں۔ اسے ترمذی نے جو ہے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے یہ ثابت ہو گیا کہ المغضوب علیہ یہود اور والضالین نصارہ، مگر لفظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن میں وہ عادات و خصائل پائے جائیں گے جو یہود کی طرح ہوں گے، یعنی جن پر غضب ہوا، جن پر سبب ہوا غضب کا، اور جن کی وجہ سے نصارہ یعنی ضالین گمراہ ٹھہرے۔ مثلا یہود پر غضب نازل ہونے کے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے شمار فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے، اپنے من سے اس میں ڈال دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے تھے، علم ہونے کے باوجود اسے چھپاتے تھے،
جیسے رجم وغیرہ کی جو آیتیں ہیں مخصوص لوگوں کے لیے رکھتے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جانے والا ہے تو مخصوص لوگوں کے لیے رکھتے، اور کچھ امیر لوگوں کے لیے وہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لانا اور باہمی ضد کی وجہ سے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے مغزوب کے تعلق سے اور جو ہے عیسائیوں کے تعلق سے، یعنی جو راستے سے بھٹک گئے، ان دونوں کے تعلق سے جو تفسیر کے اندر آتا ہے، مختصر سا انہوں نے بتایا کہ تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو تو ان کے علماء سو کو دیکھ لو جو دنیا طلب کر رہے ہیں اور پہلے لوگوں کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی صریح آیات و احادیث سے منہ موڑ لیا اور کسی عالم کی تکلف سے اس کے تشدد اور اس کے استحسان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جو ہمارے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے منہ موڑ لیا اور من گھڑت احادیث اور فاسد تعویلات سے چمٹ گئے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئے۔ الفوز الکبیر میں انہوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ کی طرح ہمارے اندر بھی یہ برائی جو ہے پائی جا رہی ہے، اور نصارہ کی گمراہی کے اسباب یہ تھے کہ مسیح کے بارے میں غلو کیا اور ان کو اللہ سے ملا دیا، مریم اور صلیب کی پوجا کرنا، قبروں پر مسجدیں بنانا، احبار اور رہبان ان کے علماء کو رب بنانا وغیرہ شامل ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ سب برائیاں جو یہود اور نصارہ میں تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں یعنی مسلمانوں کے اندر بھی یہ برائیاں جو ہے پھیلتی جا رہی ہیں۔ اگر چاہو کہ اس گروہ کا نمونہ دیکھو تو بزرگ اولیاء کی آج کل کی اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے باپ دادا کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں، یہ انہوں نے فرمایا۔ چنانچہ تم انہیں پاؤ گے کہ وہ ان کے بزرگی بیان کرتے ہیں جتنا مبالغہ ہو سکے کرتے ہیں، اور ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ الفوز الکبیر نے یہی بات انہوں نے جو ہے بیان کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، نہ گمراہوں کا، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم میں لفظ غیر پچھلی آیات میں سے الذین انعمت علیہم سے بدل یا اس کی صفت ہے، یعنی الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دونوں ایک ہی لوگ ہیں، اس لیے ترجمہ یہ ہوگا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا صراط الذین انعمت علیہم کافی نہ تھا؟ پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لانے میں کیا حکمت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام تو اس کی ہر مخلوق پر بے شمار ہے، کم از کم اسے پیدا کرنا اور اس کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ نے انعام کیا، مگر وہ غضب کا نشانہ نہیں بنے، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگ وہ 4 گروہ ہیں جن کے ذکر یہاں پر کیا گیا تھا، اوپر ہم نے جس میں یہود اور نصارہ کے تعلق سے بیان کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہے، جبکہ غضب اور زلال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ادب کی تعلیم ہے کہ اگرچہ خیر و شر دونوں کا خالق وہ ہے، مگر شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ہر فعل خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ حذیفہ بن یمان کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ قیامت کے دن جب سب لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، لبیک وسعادیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک۔ مستدرک حاکم میں یہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں آتی ہے کہ بار بار حاضر ہو، بار بار حاضر ہو، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف سے نہیں۔ اس سے حاکم نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ سورہ کہف میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کشتی توڑنے اور دوسرے 2 واقعات کی اصل حقیقت بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اس ادب کا خاص خیال رکھا ہے۔ اسے آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 79 سے 82 کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ اس کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما، یا ایسے ہی کر دے جو ہم نے دعا کی۔ یہ لفظ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کے ساتھ نہیں لکھا گیا۔ امام کے وَلَضَّالِّينَ کہنے پر امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہیے۔ مقتدی کو امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اس کے متعلق چند احادیث درج کی جاتی ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل جاتا ہے، موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے بخاری نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے کہنے سے موافق ہو گیا، اس کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی بخاری میں کتاب الاذان کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم بھی آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر۔ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی اور دائیں بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھی۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر۔ امام البانی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ وائل بن حجر ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وَلَضَّالِّينَ پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے، یعنی آپ بلند آواز سے آمین کہتے، یعنی لوگوں کو آواز سنائی دیتی۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس طرح وائل بن حجر ہی سے ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، اور امام البانی نے اسے صحیح بتایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے تم پر کس چیز میں حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین کہنے اور سلام میں تم پر حسد کیا، یعنی وہ 2 چیزوں پر وہ حسد کرتے تھے، سلام پر اور آمین پر۔ یہود ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، یہ امام البانی نے اسے صحیح بتایا ہے۔ تو یہ احادیث آمین کے تعلق سے آتی ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ مطلب ہمیں نماز میں امام کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو، تنہا ہو، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، ہر نماز میں جب سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پر آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، اور مغضوب یعنی یہودیوں کا راستہ اور وَلَضَّالِّينَ اور جو گمراہ ہوئے عیسائی ان کے راستے سے ہمیں بچا، اور تمام گمراہ راستوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے،
اور جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔